السلام علیکم پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے بدترین گناہوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ انسان کو دنیا اور آخرت میں بھی اس طرح ذلیل و خوار کرتے ہیں کہ انسان کا دنیا اور آخرت میں کوئی بھی مددگار باقی نہیں رہتا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد ہو جاتا ہے۔ یہ 5 گناہ کرنے والا شخص دنیا میں بے سکون رہ جاتا ہے، بے آرام رہ جاتا ہے، سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے، مشکلات عروج پر آ جاتی ہے۔ جی ہاں دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تم پر برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق کی فراوانی ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو تم ان 5 گناہوں سے بچے رہنا۔ یہ خطرناک 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلا گناہ تو سود کھانا ہے، یعنی پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ فرمایا، ہائے سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل۔ سود خور انسان دنیا میں بھی تباہ و برباد اور آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سوتا۔ سود خور انسان جو دوسروں کو ٹینشن میں مبتلا رکھتا ہے، خود بھی ہر وقت ہر گھڑی ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہے، ہر طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہے۔ فرمایا، قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھے گے جیسے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائے گی۔ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے گرا، منہ کے بل زمین پر گرا اور وہی مر گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا، دیکھ کر پوچھا، ابا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سود خور ابا نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، بجائے سیدھا آنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا، یہ مکان خرید لو، یہ بہت عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، بہت اچھا مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، اسی محلے کا رہنے والا ہوں، آپ کا پڑوسی بن جاؤں گا، آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اے نادان، تو کہتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، مجھے تو سارے کے سارے عیب اسی میں نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا، حضرت وہ کیسے؟ تو آپ نے کہا، اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ تو میرا پڑوسی ہوگا، اس سے بڑا عیب اور کیا ہوگا کہ ایک سود خور میرا پڑوسی ہوگا، اور جہاں تجھ جیسا پڑوسی ہو وہ مکان مفت میں بھی ملے پھر بھی مہنگا ہے۔ خدا را، اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو اور دنیا اور آخرت میں مقام چاہتے ہو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ خوشحالی تمہارے ساتھ رہے، رزق کی فراوانی ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے قدم چومے، تو سود کبھی نہ کھانا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا میرے پیارے دوستو۔ اور دوسرا گناہ ہے کسی نیک عورت پر تہمت لگانا، کسی نیک متقی عورت پر تہمت لگانا۔ کسی بھی عورت پر تہمت نہ لگایا کرو، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ تہمت لگا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، جو شخص کسی اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرو، کوئی بات نہیں،
خدا را کسی کی بیٹی پر تہمت مت لگانا۔ ہائے وہ بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پر بوریاں لاد کر دن رات محنت مزدوری کرتا ہے، دن رات اوور ٹائم لگا کر محنت مزدوری کر کے بوڑھی کمر پر بوریاں لاد کر اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کو پڑھایا لکھایا۔ آج جو اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے کے لوگوں نے، محلے کے نوجوانوں نے اس کی غریب بیٹی کو قبول ہی نہیں کیا، تہمت لگا کر اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہ کیا، نکاح نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا اوپر سے تہمت تو نہ لگاؤ۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے، تمہیں مقام ملے، خوشحالی ملے، تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔ میرے پیارے دوستو، تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا ہے، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ یتیموں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا کرو، یتیموں کے سر پر رحمت بھرا ہاتھ رکھو، کیونکہ جب کبھی آپ مر جائے تو آپ کے اولاد پر کوئی شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا ہو۔ میرے پیارے دوستو، فرمایا چوتھا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پانچواں گناہ خطرناک گناہ وہ ہے کسی کے اوپر جادو کرنا۔ جادوگر شخص کے گھر کا کھانا حرام، اس کے گھر کا پینا حرام، اس کے گھر کا دودھ حرام، اس کے گھر کی ہر چیز حرام۔ جو شخص کسی پر جادو کرتا ہے، جو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، کسی کو ٹینشن دینے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے اگر کوئی شخص جادو کرتا ہے، وہ شخص دنیا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ تکلیف ایک ایسی چیز ہے کہ گھومتی ہوئی پھر پھراتی ہوئی آخر کار اس بندے تک آ پہنچتی ہے جہاں سے یہ گئی تھی۔ جادوگر انسان کو یوں سمجھے کہ وہ دائرۂ اسلام سے نکل گیا ہے۔ خدا را یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا یہ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کرم آپ پر برقرار رہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہر وقت آپ پر رہے، تو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ تو ان گناہوں سے پرہیز کرنا، بچے رہنا، انشاءاللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی مقام بھی ملے گا۔ تمہیں دنیا میں بھی مرتبہ ملے گا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گی، رزق میں فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولے، تاکہ آئندہ آنے والی تمام ہی طرح کی دلچسپ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ ایسے ایک کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔